حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لیوشکن ابن مریم ينزل فيكم حكما عدلا مقسطا فيكسرن الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ويضع الجزية حتى لا يقبل أحد. جس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا، لیکن جب قیامت آئے گی تو قیامت کے قریب جس وقت دنیا تباہی بربادی کی طرف سارے کے سارے مخلوقات ہلاک و برباد ہو جائیں گے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ آسمان سے زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نازل کرے گا، یعنی اتارے گا. کیسے اتریں گے اس کی بھی تشریح میں نے وضاحت کی تھی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے کہ ضرور بھی ضرور تمہارے درمیان قیامت کے قریب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے دو فرشتے کے سہارے. ایک فرشتے کا ایک کندھا ہوگا ایک فرشتے کے سہارے، دوسرا کندھا دوسرے فرشتے کے سہارے، اور دمشق کی جامع مسجد کے مینارے کے پاس اتریں گے. دمشق، یہ دمشق کہاں ہے؟ یہ بیروت لبنان کی طرف پڑتا ہے، سیریا ممالک جو ملک شام کہتے ہیں ادھر اس کا علاقہ پڑتا ہے. تو ادھر دمشق کے جامع مسجد کے مینارے کے پاس وہ دو فرشتے کے سہارے آئیں گے، اور آنے کے بعد امام مہدی کا زور ہو چکا ہوگا. امام مہدی کہتے ہیں نا، بہت سارے دعویٰ کرتے ہیں امام مہدی آ گئے، امام غلط ہے. اس لیے کہ امام مہدی جب آ گئے تو عیسیٰ ابن مریم کہاں گئے وہ تو بتاؤ نا. جب عیسیٰ ابن مریم آ گئے تو امام مہدی کہاں گئے؟ جبکہ دونوں کا زمانہ ہوگا ایک، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ حدیث میں ہے. تو جب تم یہ کہتے ہو کہ امام مہدی آ گئے کہ بھائی اس کے پیچھے مقتدی عیسیٰ ابن مریم کہاں گئے جبکہ دونوں ساتھ رہیں گے؟ یہ غلط باتیں ہیں جو لوگوں میں دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے جو فتنہ فساد پھیلایا جا رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اور ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا، فرقہ احمدیہ، جس کو بولتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا. یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے، بلکہ ان کے بعد بھی اور نبی آئیں گے ان کے طریقے پر چلنے والے. ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد. اور ہم نے کہا نا کہ میرے بعد ایک احمد ہوگا، ہاں ایک نبی جس کا احمد، وہی مرزا غلام احمد ہے. استغفر. پھر ہم لوگ پھر کہا گیا بھائی احمد یہ ہے تو مجھے یہ بتاؤ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہے، احمد الگ ہے. جبکہ خود اللہ کے نبی کا سلام کہتے ہیں، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد ہے اور احمد بھی ہے. اور یہ پیشن گوئی احمد کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، یہ انجیل کے اندر بیان کیا گیا. اس سے پہلے آسمانی کتاب، اسی انجیل کی بشارت کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اب اس کو الگ طریقے سے بنا لیا تو علم نہ ہونے کی وجہ سے، گمراہی ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے لوگ بھٹک سکتا، گمراہ ہو سکتا ہے. اور یہ مغالطہ دے گا، دھوکہ دے گا کہ دیکھو احمد نام کا ایک نبی آیا دنیا میں، نہیں اب تک آ چکا، اب آیا. نعوذ باللہ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے ضلالت والے گمراہ والے فرقے سے بچائے، آمین. تو بہرحال اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو کیا کام کریں گے؟ ان کی 10 صفت کیا ہوگا؟ جب بات آگے ان کی تو بولتے کھول کے بتا دیتا ہوں. ان کی 10 صفتیں ہیں. پہلی صفت کیا ہے؟ وہ دنیا میں آئیں گے تو حاکم بن کر آئیں گے، یعنی اس کی حکومت رہے گی، انہی کی بادشاہت رہے گی، کسی کے بادشاہت نہیں چلے گی. ایک. نمبر 2، جب وہ دنیا میں آئیں گے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی ہوگا، اور ساری دنیا میں انصاف ہوگا، بے ایمانی یا ظلم زیادتی کہیں بھی نہیں ہوگی. پوری دھرتی پر، پوری روئے زمین پر صرف اور صرف امن اور انصاف ہوگا. گویا کہ انصاف کے پلے کو، انصاف کے ترازو کو پھر دنیا کے اندر قائم کر دیں گے. یہ ان کی دوسری صفت ہوگی. تیسری صفت یہ ہوگی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو صلیب کو توڑیں گے. صلیب سے مراد کیا ہے؟ اس کے 2 مطلب ہے اور دونوں صحیح ہے. مفسرین نے بیان کیا ہے 2 مطلب ہے. صلیب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ عیسائی لوگ ہیں نا، کرسچن، ان
لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور آج بھی یہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار، ہم خطا کار، ہم سیاہ کار، ہم ناپاک، اللہ پاک۔ اب اللہ پاک کے سامنے ہم ناپاک کیسے جائیں؟ یہ اتنے گناہ لے کے کیسے حاضر ہوں؟ تو ہمارے بدلے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ اپنے سر پر عیسیٰ علیہ السلام لے لیے اور سولی پہ چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اس طریقے سے اللہ کے راہ میں چلے گئے، قربان ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ صلیب والا عقیدہ جو تھا نا کہ سولی پہ لٹک کے چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اس غلط عقیدے کی تردید کریں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے، اے یہودیوں سنو، اے عیسائیوں کرسچنوں سنو، جب تم یہ کہتے ہو کہ سولی پر چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، ہم پاک ہو گئے، گناہوں سے دھل گئے، تو پھر یہ دنیا میں عیسیٰ ابن مریم کیسے آیا؟ کیا کوئی دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے جب ایک بار مر جائے؟ تو خود امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتے قیامت تک، جب قیامت قائم ہوگی حشر کے میدان میں تو قبر سے اٹھ کر چلیں گے، لیکن دنیا میں نہیں آئیں گے۔ قرآن نے بتا دیا کھول کر، جو سارے نبیوں کے سردار وہ جو نہیں آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کہاں سے آ گئے؟ بتاؤ، تم کہتے سولی پر چڑھ گئے تو کہاں سے آئے؟ تو اس عقیدے کو تردید کریں گے عیسیٰ ابن مریم آ کر کے۔ جی دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا نا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ان کو نہ تو کسی نے قتل کیا ہے نہ کسی نے ان کو سولی پہ لٹکایا ہے، بلکہ لوگ شک میں پڑ گئے، گمان میں آ گئے اور ڈاؤٹ میں پڑ گئے کہ ہمارا ایک آدمی عیسیٰ کی شکل اختیار کرنے والا کہاں گیا؟ اگر عیسیٰ کی شکل اختیار کرنے والا ہمارا آدمی موجود ہے تو پھر عیسیٰ ابن مریم کہاں گیا؟ اور عیسیٰ ابن مریم چلے گئے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ دیکھو اللہ ڈاؤٹ مٹا دیا، ان کی شکل صورت پر اللہ دوسرے کو کھڑا کر دیا اور عیسیٰ السلام پر اللہ نے زندہ آسمان میں اٹھا دیا۔ قرآن نے کہا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو زندہ آسمان میں اٹھا دیا۔ تو جب زندہ اٹھا لیا تو کیسے مر گئے؟ اب ان کو موت آنا ہے تو قیامت کے قریب آئیں گے، ان کو موت آئے گی۔ اور صلیب کو توڑنے کا ایک مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے باطل عقیدے جو تھے نا، چاہے یہودی کا ہو چاہے کرسچن عیسائی کا ہو، سارے باطل عقیدے کو ختم کریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے نا، کوئی عیسائی نہیں رہے گا، کوئی کرسچن نہیں رہے گا، کوئی بدھ مت جین مت نہیں رہے گا، کوئی یہودی نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہوں گے، سب کے سب اسلام پر چلیں گے۔ قرآن حدیث کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اللہ اس رسول کی باتوں کے پرچم لہر جائے گا، چاروں طرف توحید کا ڈنکا بجا جائے گا، کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیم عام ہو جائے گی، قرآن حدیث کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے گا۔ کوئی مشرک، کوئی بدعتی، کوئی کافر، کوئی بت پرست، کوئی ہندو، کوئی جن مت اور کوئی یہودی نہیں رہے گا، سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ یا تو اسلام رہے گا یا تو جہاد رہے گا۔ یہ ہے باطل عقیدے کی تردید کریں گے کہ جب عیسیٰ السلام آئیں گے سب اسلامی رہے گا۔ ایسا نہیں کہ آج کے دور کی طرح بہت سارے فرقے ہے نا، غیر مسلم بہت سارے ہیں، ٹیکس دے دے کے ہر جگہ رہتے ہیں، اس وقت یہ چیز نہیں رہے گی، صرف اسلام اسلام۔ تو اس کا مطلب ایک یہ ہوا غلط عقیدے کی تردید کریں گے۔ کتنے صفت بیان کرنے ہیں؟ 3 ہوا 4 ہوا؟ 4 ہو گیا۔ نمبر 5، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دھرتی پر اس وقت تو ان کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ دنیا میں کہیں بھی خنزیر نہیں رہے گا، برا جانور سب ختم، سب کو مار دیا جائے گا۔ آج تو ہے پھر کیسے کہہ دیا گیا کہ بھائی مرزا غلام قادیانی آ گئے، اب عیسیٰ السلام آئے نہیں وہ خالص، اور جماعت احمدیہ کہاں سے آ گئے، امام مہدی کہاں سے آ گئے؟ اسی طریقے سے نمبر 6، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت دجال کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ دجال انہیں لیں گے، اور دجال کے بارے تو معلوم ہے، ایک آنکھ کا اندھا ہوگا، یعنی دایاں آنکھ ہے نا، سیدھا آنکھ وہ اندھا رہے گا، ایک آنکھ سے دیکھے گا، اور اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا کفر کا فارا یا کافر، دو سے کوئی جملہ ہے۔ ہر مومن
ہر مسلمان اس وقت پہچان لیں گے. جو مومن ہوگا مشرک نہیں پہچانے گا, یاد رکھو. جو مومن مسلمان ہوگا وہ پہچان لے گا, پیشانی پر لکھا ہوا اس کو دیکھ کر پڑھ لیں گے, چاہے اس وقت پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو, اللہ قدرتی طور پر اس کو پیدا کر دے گا. اب جیسے نا بہت سارے چاہیے لوگ پڑھ نہیں آتا ہے تو سو یار میں تو پڑھا نہیں ہوں, ہم کو با بھی آتا ہے, بسم اللہ بھی نہیں آتا ہے, علی بھی آتا ہے, میں کیسے پڑھوں گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ ایٹومیٹک اس وقت دماغ میں ڈال دے گا. اس وقت تو پیشانی پر کفر لکھا ہوگا ایک پہچان, دوسری پہچان ایک آنکھ اندھا ہوگا. اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کبھی اندھا ہوتا ہے کیا؟ ایک آنکھ اندھا ہے نہیں, ہرگز نہیں. فوراً پہچان لے گا مومن مسلمان, یہ پکا یہ ظالم آدمی تو دجال ہے, ہوگا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت دجال کے ہاتھ پہ کہاں, دجال کا معلوم بہت سارے کرامات کو بھی ظاہر کر دے گا. ہاں یہ بڑی امتحان ہوگی اس وقت, بڑے آزمائش فتنے میں لوگوں کو ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ اتنا پاور دے گا کہاں دجال کو اس وقت کہ انگلی آسمان کی طرف کرے گا تو آسمان سے بارش ہو جائے گی. ہاں زندہ کو مردہ کر دے گا, مردے کو زندہ کر دے گا. یہ اللہ پاور دے گا اس وقت. چنانچہ اگر کوئی آدمی کانا دجال کی بات کو اس وقت مان لے گا وہ کافر ہو جائے گا, اور جو نہیں مانے گا وہ مومن رہے گا. یہ دونوں فرق یاد رکھو. اس میں کوئی دھوکہ بنا ہے, ارے تو زندہ کو مردہ کر رہا, مردے کو زندہ کر رہا نا, یہ تو اللہ کی صفت ہے, لیکن یہ بھی خدا بھگوان ہے. تو یہ شک میں ڈوٹ نہیں آنا. اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی کرامت دیتا ہے. یہ کہتا ہے ہمارے ولی کو بڑی بڑی کرامت, اور وہ جھوٹی جھوٹی کر, ہو سکتا ہے وہ شیطان کا ہوگا, وہ شیطان کا دوست اسے جھوٹی کرامت آ گئی. رحمان کا دوست کیسے کرامت نہیں آتا؟ جو رحمان کے ولی, اللہ کے ولی ہے نا, ان کے سچی کرامت, جھوٹی کرامت نہیں, برانڈ نہیں کہ ہمارے ولی ایسے تھے کہ پانی پہ چل گئے, سمندر پہ پار کر دے, پیدل چلے گئے, بغیر ناؤ بغیر کشتی کے چلے گئے, ہوا میں اڑنے لگے تو خوابوں میں یہ چیز ہونے لگا, تو ایک ٹانگ پر خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر پوری رات نماز پڑھ دی. یہ بھی کرامت ہے. ایک ہی ٹانگ پر پوری رات نماز پڑھی خانہ کعبہ میں, ہے کتاب لکھا ہوا. ہمارے ولی اتنے بڑے تھے, ایک وضو سے, عشاء کی وضو سے فجر کی نماز لگاتار 40 سال تک پڑھتے رہے. واہ, تو ہم کو یہ کون سی انسان ہے کہ کوئی شیطان یا کوئی جنات کوئی نہیں, یا فرشتے؟ کیا فرشتے کو وضو کی ضرورت نہیں, فرشتے کو کھانے کی ضرورت نہیں, فرشتے کو سونے کی ضرورت نہیں, نہ سوتا ہے نہ کھاتا ہے, اس کو بال بچہ کچھ نہیں, بس نماز پڑھو عبادت کرتے رہو. تو ہو سکتا ہے وہی ہو. اتنا غلط کرامت ہے. یہ کتاب میں لکھا ہوا, اسے کیوں بولنا, ایسے الفا نہیں بولنا اپنی زبان سے, اپنے طرف سے. یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لوگ بتاتے بھی. اب بتاؤ یہ جھوٹی کرامت بول کر کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ اپنے امام کا کیا درجہ بنانا چاہتا ہے؟ اپنے پیروں کا بھائیوں کا؟ اس سے گویا کہ اللہ کے نبی کی شان گھٹی. بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کیا زندگی میں؟ اللہ کے نبی کا تو معمول یہ تھا کہ ہمیشہ وضو رہے نہ رہے, ہر نماز کے لیے نیا وضو بناتے تھے. بتاؤ اللہ کے نبی کا یہ معمول, چاہے وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے اس سے مطلب نہیں, جب بھی نماز کا وقت ہے 5 نماز کے لیے نیا وضو بناتے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, خود اللہ کے نبی کے وسلم کہتے ہیں میں انسان ہوں, میرے پاس بھی بال بچے ہیں, بیوی ہے, میں بیوی کے پاس جاتا ہوں, میں سوتا ہوں, آنکھ کا بھی حق ہے, جسم کا بھی حق ہے, بیوی کا بھی حق ہے. اب بتاؤ وہ کیسا ولی رہا ہوگا جو کبھی زندگی میں پخانا پیشاب نہیں کیا گیا, کہ 40 سال تک وضو نہیں ٹوٹا, کھاتا نہیں تھا کیا؟ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے, تو سونے سے وضو بھی ٹوٹے گا, باتوں میں جائے گا وضو بھی ٹوٹے گا, سب چیز. اور وہ کیسے ولی تھے کچھ نہیں ٹوٹا؟ یہ سب بناوٹی بات ہے, توبہ کرنا چاہیے. سننے والے بھی کیسے سن لیتے سمجھ آ رہا, عوام جنتا کا حال ہے, ذرا بھی دماغ میں سن لیتے ہیں اور واہ کہتے سبحان اللہ الحمدللہ نعرے لگاتے. یہ سب بیکار بات ہے. چلیے تو کتنا ہوا؟ عیسیٰ السلام نے 7 ہو گئے. چلو اچھا گنتی ہو جائے بات. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت یہ ہوگی, قیامت قریب جب آئیں گے تو ٹیکس کو ختم کر دیا گا. ٹیکس معلوم ہے نا, جیسے آج کل ابھی ہم لوگوں کو ٹیکس بھرنا پڑتا ہے, جو پیسے والے ہیں چاہے کمپنی ہو, بزنس کریں یا دکان کھولیں, کچھ بھی ہو, اب ہر چیز میں ٹیکس آ گیا. اب تک کھانے پینے میں ٹیکس آ گیا, ہاں سرکار کو جی ایس ٹی لگا کے پتا کیا کیا یہ سب چل رہا ہے. تو اس زمانے میں ٹیکس نہیں لگا, یہ ٹیکس نہ رہے گا تو کیا مطلب, سارے مسلمان رہیں گے, ختم. کوئی غیر مسلم رہ کر مسلمان حکومت کو پیسہ دے کر نہیں رہ سکتا. جزیہ اور ٹیکس کا معاملہ اس وقت ختم ہو جائے گا, کچھ نہیں رہے گا, سب مسلمان اسلام ہی رہے گا, یا تو کافر ہے تو اسے جہاد ہوگا بس.
تو یہ چیز بھی اس زمانے میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور میں ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ جب وہ آئیں گے نا اس وقت مال و دولت کی ریل پل ہوگی، دولت کی کثرت ہوگی، اتنا پیسہ ہوگا، اتنی دولت ہوگی، اتنا سونا چاندی درہم دینار کہ روڈ پہ پھینکا ہوا، کوئی دینے والا نہیں، یہاں تک کہ صدقہ خیرات زکات میں کوئی دے گا نا، چلو میں نے رجا میرے پاس کو دے، ہاں راستے میں پھینکا رہے گا۔ دیکھو ابھی تو سب کچھ ہوتے نہیں، مال مال ہے مال، کیسے مال آنا، کیسے کمانا، کیسے کھانا، کیسے بلڈنگ بنانا، کیسے کروڑ پتی بننا، کیسے لاکھ پتی بننا، کیسے دولت کمانا، کیسے آگے بڑھنا، کیسے لوگوں سے آگے بڑھنا۔ ابھی سب کے پاس مال کے ہلس، مال کی لالچ، لیکن وہ دور آئے گا ایسا کچھ نہیں، سب ختم، کوئی لینے کو تیار نہیں۔ یہ عیسیٰ ابن مریم السلام کے زمانے میں ہوگا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بھی ہوگا کہ جو جس وقت کو آسمان سے اتریں گے اس وقت دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کے تعلق سے کینہ نہیں ہوگا۔ آج کل کینہ بھی سب بھائی، ذرا کسی کو چاہا 19-20 ہوا اسے کینہ دشمنی، یہ ہمارے پر ایسا بولا، ایسا کیا ویسا ہوا، چلو دشمنی رکھ لو۔ تو آج کے دور میں دشمنی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کینہ ہے، جلتے ہیں دیکھ کر کے، کسی کو پیسے کو دیکھ کر جلتے ہیں، کسی کی طاقت کو دیکھ کر جلتے ہیں، کسی کے ہنر کو دیکھ کر جلتے ہیں، کسی کی جوانی کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، کسی کے مکان دکان اچھا چل رہا ہے اس کو دیکھ کر آدمی حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس زمانے یہ چیز نہیں رہے گی، اللہ اکبر، سارے مسلمانوں کا ایک دل رہے گا، سب نیک رہیں گے، سب ایک رہیں گے، اللہ اکبر۔ وہ دور ابھی آیا نہیں۔ اور جنت کے اندر بھی جنتی کی صفت یہی بیان کی گئی حدیث میں کہ سارے جنتی جب جنت میں جائیں گے نا قیامت کے دن تو وہاں بھی سارے جنتی کا دل ایک رہے گا، ایک دم نیک پاک صاف، کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہیں، کچھ نہیں، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عیسیٰ ابن مریم السلام کے زمانے میں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، اور کینہ کسی کے تعلق سے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے ایک بڑی نشانی قرآن میں ذکر کیا۔ خود اللہ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہ اے میرے پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت اللہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یہاں دیکھو بار بار اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیونکہ ان کے والد نہیں تھے، باپ تو نہیں تھا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے اس کی نسبت والدہ کی طرف کی گئی۔ ورنہ عام طور پر قرآن کا قانون یہی ہے، اسلام کا بھی قانون یہی ہے کہ جب کبھی کسی کو بلایا جائے تو باپ کی طرف منسوب کر کے بلایا جاتا ہے، ماں کی طرف نہیں، کوئی بھی ہو۔ لیکن یہاں پر ماں کی طرف منسوب کر کے بلایا کہ ان کے والد صاحب نہیں تھے نا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ماں کی طرف منسوب کر کے اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کرتا ہے اے عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم میں تجھے وفات دینے والا ہوں، کب دوں گا؟ قیامت کے قریب، ورافعک الی، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں کے بدعقیدے سے میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور میں تجھے اوپر اٹھاؤں گا، پھر قیامت کے قریب تجھے دنیا میں لاؤں گا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ تمہارے بارے میں جو اختلاف کرتے تھے اور لوگ فتنہ فساد کرتے تھے اور غلط عقیدہ جو تھا وہ سارے کے سارے غلط عقیدہ ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوں، اللہ کہتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کون سچ پر تھا، کون جھوٹ پر تھا، کون جنت کے راستے پر تھا، کون جہنم کے راستے پر تھا، کون ہدایت پر تھا، کون ضلالت پر تھا۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا، یہودی کہتے میرے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، عیسائی کہتے میرے سوا کوئی جنت میں نہیں جاتا، پھر کہتا ہے کہ عیسیٰ اور یہودی اور عیسائی اس کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائیں گے، دونوں حق پر ہے، یہ دونوں آپس میں اتنے لڑتے ہیں، اتنے اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک ہی بات کہا، پھر یہ تو بتاؤ جب تم کہتے میرے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، پھر دنیا میں تجھ کو سزا کیوں ملی؟ تم کو بندر خنزیر کیوں بنا دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندے کو بندر خنزیر بناتا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ تو بہرحال باتیں بہت ساری، وقت مختصر وقت ہو گیا، تو عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے کچھ مختصر اور بھی بہت سارے باتیں انشاءاللہ آئندہ کے رہ جائے، وقت ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔